آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ میری لائف کا جو ہے بہت کامن جو ہے مسئلہ ہے جو میرے سامنے ڈفرینٹ لوگوں کی صورت میں جو ہے نا وہ آتا رہتا ہے مسئلے کے طور پر. تو میں نے سوچا کہ آپ سے اس بات کو بھی میں شیئر کروں. جیسا کہ آپ نے تھمبنیل سے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم بے عزتی کیوں محسوس کرتے ہیں. بے عزتی اور عزت. سب سے پہلے عزت اور بے عزتی کو سمجھ لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ عزت اور ذلت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس سے خیر کے ساتھ جب آپ مانگتے ہیں اس سے خیر مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو صحیح عزت اور صحیح بے عزتی وہ ہے جو ہمیں رب کی طرف سے ملتی ہے. باقی سب کچھ جو ہے ہمارا اپنا اڈاپٹیڈ اور کریٹیو ہوتا ہے. آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے, چیریٹی کا کام کرتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہیں, پریکٹیکلی ان کے کام آتے ہیں. اس کے جواب میں لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کو مرتبہ دیتے ہیں, مقام دیتے ہیں. آپ کے کسی محفل میں موجود ہونے پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اپنی جگہ آپ کے لیے خالی کرتے ہیں, آپ کی باتوں کو سنتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ ہے وہ عزت جو رب آپ کے علم کی بدولت, آپ کے کردار کی بدولت آپ کو دے رہا ہے. اور ایک وہ بے عزتی ہے جو کہ آپ لوگوں کے حق کو مارتے ہیں, ان کا دل دکھاتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ, ان پہ الزام, بہتان, تہمات لگاتے ہیں, اور معاشرے کے اندر اور فیملی کے اندر ان کو بہت زیادہ جو ہے بلشٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ان کو بلشٹ کیا جائے. ان کی کسی غلطی کی وجہ سے, کسی نادانی کی وجہ سے, کسی بھی ان کے کمی کی وجہ سے ان کو ہائی لائٹ کر کے تو آپ ایسا کرتے ہیں. تو یہ آپ ان کی جب بے عزتی کرتے ہیں تو مظلوم کی آہ جو ہوتی ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیتے ہیں. منتقم ہے نا وہ, تو وہ بدلہ لیتا ہے. بدلہ کس سینس میں کہ پھر آپ کی جو عزت ہے, جو معاشرے میں لوگوں کی نظر میں آپ کی کچھ عزت ہوتی ہے, رب اس کو ختم کر دیتا ہے. آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے. ہر انسان آپ سے دور ہو جاتا ہے, آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا. آپ کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, آپ کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں, گھر بار سب کچھ ہے آپ کے پاس, کاروبار ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ کے پاس عزت نہیں ہوتی. لوگ آپ کے سامنے تو آپ کو خاموشی سے ٹالریٹ کر لیں گے, لیکن جیسے ہی آپ وہاں سے ہٹیں گے وہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں بولیں گے. یہ ہے دو چیزیں جو عزت اور بے عزتی کا کنسیپٹ جو اللہ کی نگاہ میں ہے. اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر کہ ہم بے عزتی کیوں محسوس کرتے ہیں. بے عزتی محسوس کرنے کی جو مین کاز ہے, جو ریزن ہے, وہ ہم خود ہیں. ہمارا اندر کا سٹرکچر ہے, ہمارا اندر کی دنیا ہے, ہماری سوچ ہے, ہماری زبان ہے, اور اس کے بعد ہمارا عمل ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو ہاتھ میں عزت آپ کے بعد میں آتی ہے, پہلے آپ کی سوچ میں, پہلے آپ کی زبان میں, پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں آتی ہے. اب یہاں پر آ گئی تو اس کو اچھال دیجئے, بے عزتی کروا لیجئے یا عزت کروا لیجئے. مسئلہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنی فکشنز کی دنیا میں رہتا ہے, ایک تصوراتی اور خیالی دنیا میں رہتا ہے کہ چونکہ میں بہت پیسے والا ہوں, چونکہ میں بہت خوبصورت ہوں, چونکہ میں بہت طاقتور ہوں, چونکہ میرا معاشرے میں بہت بڑا مقام ہے, چنانچہ مجھے سب کو میری عزت کرنی چاہیے. میں وہاں پر جاؤں تو سب یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں. تو جب وہ ایسا نہیں ہوتا تو ہم اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. یہ محسوس کرنے کے ساتھ ہے میں نے ٹاپک رکھا, ہم بے عزتی کیوں محسوس کرتے ہیں. بے عزتی ہوئی نہیں ہے, آپ نے محسوس کر لی ہے. کیسے کی تھی, میں نے اپنے اندر ہی ایک چیز سوچ لی ہوئی ہے
کہ میں تو جو اس کی نظروں میں فلاں شخص کی نظروں میں بہت مقام رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیے ہوئے ہیں. اب جب وہ میں اس کے سامنے جاتا ہوں تو 4 بندوں میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو میری خواہش ہوگی کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے. اب جب مجھے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اس بندے کی طرف سے، یہ میری جو پلس پوائنٹ ہے ان کو اجاگر نہیں کیا جاتا، تو مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. میں وہاں سے اٹھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری تو بڑی بے عزتی ہوئی ہے. کیا بے عزتی ہوئی ہے؟ مجھے پراپر جگہ پہ مجھے بٹھایا ہی نہیں ہے، مجھے کھانا ہی نہیں پوچھا، کسی نے میرے پاس آ کے ٹائم ہی نہیں دیا، مجھ سے تو بہتر فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کمپیریزنس میں چلے جاتے ہیں، اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کسی رشتہ دار کو جو کہ آپ سے طاقت میں، آپ سے پیسے میں، وسائل میں، شکل صورت میں بہتر ہوتا ہے، آپ اس کو اپنا اپوننٹ بنا لیتے ہیں، اور اس بیچارے شخص کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور آپ اس کو مورد الزام ٹھہرا کر تو جو جانے محفل ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، یا خاموشی سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میری بےعزتی ہوگی. اس بیچارے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا بےعزتی کر دی ہے اس کی. یہ چیز ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو اگر آپ نے کسی ان کی ایج میٹ جو بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے کسی بات کے اوپر اگر آپ نے سنپ کر دیا تو ان کی بے عزتی ہوگی. بعد میں کہتے ہیں کہ آپ نے تو میری بے عزتی کر دی ماما یا بابا، آپ نے تو میری بے عزتی کر دی، انسلٹ کر دیا. آئی فیل ویری شیمڈ. میرے فرینڈس کے سامنے، میرے کزنس کے سامنے آپ نے مجھے بولشٹ کر دیا. ماں باپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، کسی وقت بھی روک سکتے ہیں. اب اگر ایڈلٹ ہیں، بڑے ہیں، تو ان کو اگر آپ نے پراپر طریقے سے جو وہ چاہ رہے ہیں، یعنی ان کی جو یہاں کی جو سوچ ہے اس کے مطابق آپ نے ان کو وہ سب کچھ نہیں دیا، تو وہ اپنی انسلٹ محسوس کریں گے کہ ہماری تو جی بڑی بے عزتی ہوگی. شادیوں میں جانا ہے تو وہاں پر جا کر لڑکیوں کے ساتھ اکثر یہ پرابلم ہو جاتی ہے، میں نے نہیں وہاں پر جانا، وہاں پر تو میری کوئی انسلٹ ہوئی ہے، میری عزت ہی کوئی نہیں ہے. لاسٹ ٹائم یاد ہے فلاں 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 وہ ایک گروپ بنا ہوا تھا، انہوں نے مجھے اتنا اس سے باتیں کی، ساری باتیں. تو نے کہا وہ تمہارے ساتھ باتیں کی، وہ تو آپس میں کرتے رہتے ہیں باتیں. نہیں جی نہیں، وہ میری انسلٹ ہوئی ہے. میرے سامنے وہ اس لڑکی کے ساتھ جا کے کیوں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اس کے ساتھ باتیں کیوں کی، مجھے کیوں نہیں کمپنی دی. اب آئے یہ میرے گھر، اب میں اس کو سبق سکھاؤں گی، اب میں دیکھوں گی کیسے ہے، کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو، وہ ہے کیا. اور سو کارڈ آپ نے ایک رائبری اپنے دماغ کے اندر بنا لی ہے اس کے لیے، اور آپ نے اپنی بے عزتی محسوس کر لی. آفیسز کے اندر اگر ایک کولیگ کو باس کی رسپیکٹ مل گئی ہے اور اس نے اس کو بلا لیا ہے، تو اس کے ساتھ کا جو کولیگ ہے وہ اپنی انسلٹ فیل کرے گا. یہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور یہ باس کی بڑے منظور نظر ہو گیا ہے، باس بڑا اس کو بلاتا ہے، یہ کرتا کیا ہے. اگر اس نے اس کو کہہ دیا ہے کہ بھی تم اس طرح تم بڑے آج کل آگے پیچھے ہو رہے ہو، اس نے کہا یار بس ایسے ہی ہے، تم بھی تو تھے نا، تم بھی تو یہ کرتے ہو، بس اب اس کی بے عزتی ہو گئی ہے، اس نے میری انسلٹ کر دی ہے میرے کولیگس کے سامنے، میں اس کو لے کے یہاں پر آنے والا، اب دیکھو میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. الغرض ہر جگہ پر ہم اپنی سوچ کے ہاتھوں اور اپنی زبان کے ہاتھوں بے عزت ہوتے ہیں. گھروں کے اندر بڑے بات کر رہے ہیں تو اس کے درمیان میں اگر آپ نے انٹرفیئر کر لیا ہے، بے شک آپ کی بات جائز بھی ہے، درست بھی ہے، لیکن اگر انہوں نے آپ کی اس وقت بات کو سننا پسند نہیں کیا کسی وجہ سے، کہ ان کی اپنے کوئی بہن بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی نظر میں آپ کی ڈس رسپیکٹ ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ کتنا بد زبان ہے یہ بچہ ان کا، تو انہوں نے آپ کو سنپ کر دیا ہے یا بلشٹ کال دے دی ہے یا آپ کو وہاں سے اٹھا دیا ہے، تو آپ نے بعد میں ان کے لیے ایک عذاب بنا دیا کہ آپ نے میری انسلٹ کر دی ہے، میری بے عزتی کر دی ہے. ان کے سامنے آپ نے ایسا کیا، آپ ان کے سامنے کیوں کیا، میری انسلٹ ہوگی. بھئی آپ کی عزت کیا تھی ان کی نظر میں؟ پہلے کون سا انہوں نے آپ کے سر کے اوپر تاج رکھا ہوا تھا جو وہ تاج اتر گیا؟ پہلے بھی سو کارڈ آپ کے اندر سے ہی عزت تھی، آپ خود کو ہی رسپیکٹیبل سمجھتے تھے کہ یہ میں بڑا رسپیکٹیبل ہوں. انہوں نے تو کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ بڑے رسپیکٹیبل پرسن ہیں جی ہماری نظر میں. لیکن کسی نے آپ کو آئینہ نہیں دکھایا تھا، کسی نے آپ کو آر نہیں دلایا تھا. اب جب آپ کو آر دلایا گیا، آپ کو آئینہ دکھایا گیا، تو آپ نے اس چیز کو مائنڈ کر لیا، آپ نے اس چیز کو فیل کیا کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جسم ایک دکان کی مانند ہے اور زبان اس پہ لگا ہوا ایک تالا ہے.
جب یہ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے کہ کوئلے کی ہے. دیکھیں ہم اپنی زبان کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ایک انسان جتنا مرضی حسین و جمیل ہے، لیکن اگر اس کے بولنے کا انداز اچھا نہیں ہے نا، اگر اس کا ایکسنٹ اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھا نہیں ہے، کوئی اس کو لائک نہیں کرے گا. اگر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے کوئی اس کو ایڈمائر کرے گا تو دوسرا فوراً سنب کرے گا، توبہ توبہ تم نے اس کی زبان نہیں سنی، اس کی زبان بہت جذبر ہے، بچ کے رہنا، یہ کسی وقت بھی تمہیں کہیں بھی ذلیل کروا سکتا ہے. تو کیا فائدہ جی ایسی خوبصورتی کا، کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ ایسے کھانوں کا، ایسے ڈنرز کا جس کے اندر آپ کی انسلٹ ہی ہونی ہے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر اپنی سوچ کو پازیٹیو کیجیے. انسان اپنی سوچ کے اندر ہے، جو وہ ہے وہ اپنی سوچ کے اندر ہے. خوشی، غم، دکھ، سکھ، نیکی، بدی، ادب، آداب، یہ سب کچھ، بے ادبی، یہ سب کچھ انسان کے اپنے اندر ہے. یہ اندر کا سفر ہے، یہ اندر کی دنیا ہے. ایک باہر کی دنیا ہے، ایک اندر کی دنیا ہے. میں نے پہلے لیکچر کیا تھا نا کہ دوسروں کو نہ سمجھیں، خود کو سمجھیں. تو اس کے بھی کنٹینٹ یہی ہے، مسئلہ یہی ہے. دوسروں کو سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ساری زندگی دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے معیار کے مطابق بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب آپ اس لیول تک نہیں پہنچ پاتے اور ان کی نظر میں تو آپ جچتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے. تو اپنے آپ کی فکر کیوں نہیں کرتے، اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھتے، اپنے سکلز کو کیوں نہیں دیکھتے، اپنی پازیٹیوٹی کو کیوں نہیں دیکھتے. اپنے اندر وہ چیز پیدا کیجئے کہ دوسرے آپ کو رول ماڈل بنائیں، آپ کے پیچھے چلیں. آپ کیوں بے عزتی محسوس کرتے ہیں، آپ کیوں عزت محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی اچھے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی عزت ہونی چاہیے؟ تو عزت کیوں چاہتے ہیں آپ؟ تعریف تو اللہ کو بھی پسند ہے نا، اپریسیشن تو اچھی چیز ہے. لیکن یہ جو ایک سو کارڈ قسم کی ہم عزت چاہتے ہیں اور بے جا تعریف چاہتے ہیں، یہ غلط ہے. ایک مرتبہ اس کا چسکا پڑ جائے نا تو پھر آپ ہر جگہ پر اسی کو ہی لے کر چلنا چاہتے ہیں اور یہی چاہیں گے کہ مجھے ہر جگہ پر ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے. بہت مشکل ہو جاتا ہے زندگی کو گزارنا. یہ زندگی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو میں نے مشکل کے لیے پیدا کیا ہے، آسانی کے لیے نہیں. ہم آسانیاں تلاش کرنے ہیں، مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. سو کارڈ قسم کی اپنی دنیا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے اندر ہم گھوم پھر رہے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سیلف انالیسس کیا کریں، اپنی پہچان کریں. میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کر کیا رہا ہوں، مجھے کرنا کیا چاہیے اور مجھے کہاں جانا ہے، کس کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، یعنی روح ایک ہے. رب نے ہر ایک کے اندر اپنی روح کا رنگ دیا ہوا ہے. آخری بات اس زمر میں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئی تو لطف آئے گا. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو بول رہا ہوتا ہے آپ کے اندر، یہ کون ہے؟ کبھی آپ نے اس کی آواز کو سنا؟ کبھی آپ نے اس کی آواز کو سنا؟ جب آپ بولتے ہو تو کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ کون بول رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں بول رہا ہوں. میں نہیں بول رہا، مجھ میں کوئی اور بول رہا ہے. آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کر لینا. آج کل تو ریکارڈنگ سسٹم، جیسے میں ابھی اپنی آواز کو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں نارمل بات کر رہا ہوں، لیکن جب میں خود سے اس کو اپنے لیکچر کو سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو نہیں بات کر رہا، میں تو نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے. تو آپ بھی اپنے اندر والے کی تلاش کریں جو آپ کو گائیڈ کرے، جو آپ کو اصلاح کرے. کبھی آپ نے غور کیا کہ کسی کام سے آپ کو روکتا کون ہے، کسی کام کے لیے موٹیویٹ کون کرتا ہے آپ کو؟ آپ کے اندر کون ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے؟ کبھی اس سے بات کی آپ نے؟ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی آپ نے؟ نہیں کی. اسی لیے آپ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. اس آئینے میں آپ اپنی اس نگاہ سے، دوسروں کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں کسی کو کیسا لگوں گا، میں کسی کو کیسا لگوں گا، میری پرسنالٹی کیسی لگے گی. نہیں جی، آپ اپنے آپ کو اچھا لگ جائیں گے نا تو انشاءاللہ سب کو اچھے لگ جائیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی عزت کو اور اپنی بے عزتی کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں اور خود سے اس کا کوئی معیار نہ بنائیں. سیلف ازیومنگ، سیلف ازمپشنز جو ہیں وہ ہمیں تکلیف دیتی ہیں. امید ہے آپ اس پہ عمل کریں گے اور میرے لیے دعا کریں گے. فی امان اللہ.